نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق ہے. ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد یہ اقرار کیا ہے کہ ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، ہماری زندگی موت کا مالک، ہماری عزت و ذلت کا مالک ہمارا رب ہے. اور انسان کے اوپر سب سے پہلا حق اور سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالی کا ہے. سب سے زیادہ احسانات ہمارے اوپر ہمارے رب نے کیے ہیں، پیدا ہونے سے لے کر کے پروان چڑھنے تک. کہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کا ذمہ لیا، اس کے بعد مادر رحم میں اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت فرمائی، روزی کا انتظام کیا. اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد والدین کے دل میں محبت ڈال دی تاکہ پروان چڑھ سکے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے پروان چڑھانے کے بعد جو جس حیثیت کا ہے اسے وہ مقام عطا فرما دیا. تو سب سے پہلا حق ہمارے اوپر ہمارے رب کا ہے، اور سب سے زیادہ احسان ہمارے اوپر ہمارے رب کا سب سے پہلے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے رب کو رب مان کر کے زندگی گزاریں، ہم رب کے بندے بن کر کے زندگی گزاریں، اپنی خواہشات کی، اپنی مرضی کی زندگی نہ گزاریں. اس کے بعد اگر کسی کا ہمارے اوپر حق ہے تو وہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کہ پیدا ہونے کے بعد زندگی جینے کا سلیقہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے. کس موقع پر کیا کام کرنا ہے، خوشی ہے تو کیسے منانی ہے، غم ہے تو کیسے منانا ہے، کھانا کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے، ہمیں سونا ہے تو کیسے سونا ہے، چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے، ہمیں کسی سے ملاقات کرنی ہے تو کیسے. غرض یہ کہ ہر چھوٹی سے لے کر کے بڑی چیز تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا طریقہ سکھایا. نبی علیہ السلام نہ ہوتے تو ہمیں انسان بننا سکھا ہی نہیں سکتا تھا کوئی، کہ انسان کیا ہوتی ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا مطلب سمجھایا. تو دوسرا حق جو ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہے وہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے وہ انسان کہ جب تک اس کے لیے اس کے ماں باپ، اس کے والدین، اس کے بیوی بچے سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہو جائے. ہماری محبت کا محور اور ہماری محبت کا مرکز، ہماری محبت کی منزل میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہونے چاہیے. اس کے بعد والدین کے حقوق ہیں، ان کے بعد والدین کا حق آتا ہے. والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے حق ادا کریں. تو انشاءاللہ پھر امید ہے جب والدین اولاد کے حق ادا کریں گی تو پھر اولاد بھی والدین کے حقوق ادا کر دیں گی. ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے حقوق پورے نہیں کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں پلکوں پر بٹھا کر کے رکھے. ہم نے جب اپنی اولاد کے حقوق کو ادا نہیں کیا تو اولاد ماں باپ کے حق کو کیسے ادا کرے گی؟ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہے، بھائی بہن کا درجہ کیا ہے، رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کیسے کرنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کیسے کرنی ہے. اس کو یہ سب سکھائیں گے تو وہ پھر بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر کے رکھے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اولاد کے حق ادا کریں، اور اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کے حقوق ادا کریں. اس کے بعد مذہب اسلام میں کچھ شعائر ہیں جو پہچان ہے مذہب اسلام کی، جیسے مساجد ہیں، مراکز ہیں، مدارس ہیں. یہ داڑھی کا رکھنا، ٹوپی کا پہننا، کرتا پائجامہ پہننا، یہ ایک شعائر میں سے ہے کہ یہ پہچان ہے مسلمان ہے. کسی مسلم بستی میں اگر مسجد نہ ہو تو وہ غیر آباد ہے، ویران ہے وہ بستی جس کے اندر مسجد نہ ہو. اور مسجد ہو نمازی نہ ہو تو پھر وہ مسجد اور وہ بستی پوری ویران ہے. تو اس لیے جو یہ شعائر ہیں، شعائر میں سب سے پہلے درجہ کس کا آتا ہے؟ حرمین شریفین کا. مسجد حرام، بیت اللہ، جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو ہمارا قبلہ ہے.
وہ سب سے زیادہ مہتم بالشان ہے ایک مسلمان کے لیے. سب سے زیادہ عبادت کرنے کا، سب سے زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب بیت اللہ کے اندر ہے. بیت اللہ کے اندر مطلب بیت اللہ کے پاس. دوسرا شاعر اسلام میں سے مسجد نبوی. مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ہے. بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، ایک نماز کا ثواب. اور مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب. اس کے بعد ہے مسجد اقصی فلسطین. بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک نماز فلسطین میں پڑھنے کا، مسجد اقصی میں پڑھنے کا 25,000 نمازوں کے برابر ہے، اور ایک روایت میں 1,000 نماز کے برابر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ کیسے کیسے زندگی آگے بڑھے گی، کیسے کیسے بادشاہ آئیں گے، خلفائے راشدین آئیں گے. وہ پورا ایک نقشہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھینچا ہے ایک حدیث کے اندر. پھر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اخیر والا دور فرمایا ہے، فرمایا کہ وہ جابر و ظالم بادشاہوں کا اور ظالم و ظالم حکمراں اس میں ہوں گے، وہ دور ہوگا، جو غالباً کچھ لوگوں کا، کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ شاید شروع ہو چکا ہے، کہ جس میں ظالم جابر حکمراں ہوں گے اور لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے. فلسطین کے بارے میں اس حدیث سے پہلے ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد اقصی کے بارے میں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ہمیشہ میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر ہوگی اور جہاد کرتی رہے گی. اور فرمایا صرف اتنا نہیں کہ وہ جہاد کرتی رہے گی، یوں فرمایا کہ وہ غالب ہو کر کے رہے گی. حضرت میمونہ کے سامنے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو حضرت میمونہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ جماعت کہاں ہوگی، کون سی جماعت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ملک شام فلسطین کے اندر وہ جماعت ہوگی جو جہاد کرتی رہے گی، جو حق پر ہوگی اور جو غالب بھی ہوگی. اب جو ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہے ہم مسلمانوں کے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے سے فلسطین کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم جو فلسطین کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں وہ اخباروں کے ذریعے سے، خبروں کے ذریعے سے اور القاعدہ کے ذریعے سے اور دوسری خبروں کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے جو پھیلائی جا رہی ہے، ہم ان کے ذریعے سے وہ خبریں سن رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1445 سال پہلے یہ خبریں دے کر کے گئے. یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے ہی دے چکے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا. اور آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میمونہ، اگر موقع ملے زندگی میں تو ایک بار فلسطین کی مسجد اقصی میں جا کر کے نماز ادا کرنا. کہ اگر موقع ملے زندگی میں ایک بار مسجد اقصی میں جا کر کے نماز پڑھنا. حضرت میمونہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، اگر میں زندگی میں ایک بار بھی نہ جا پائی بیت المقدس اور میں وہاں نماز ہی نہ پڑھ پائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ تو پھر مسجد اقصی میں جلنے والا چراغ، اس کے اندر تیل بھیج دینا تمہارے لیے نماز پڑھنے کا ثواب رکھتا ہے. چراغ کے اندر تیل بھیج دیا جائے. اب ہم کتنے سوال ہیں ذہنوں کے اندر کہ بھائی جب ہم کمزور تھے تو ہمیں حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہم چپ چاپ بیٹھے رہتے، ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی، حق پر بھی ہوگی، جہاد بھی کرتی رہے گی اور غالب بھی ہو کر کے رہے گی. تو اب تو مایوس ہونے کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے. گنجائش نہیں ہے ذرہ برابر بھی کہ ہم شک بھی کر سکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اب مسجد اقصی کے لیے جو لوگ وہاں بھیج رہے ہیں، ہمارے ملک کے پردھان منتری نے وہاں مال بھیجا ہے،
تو اچھی بات ہے. رکاوٹیں بھی آئی ہوں گی لیکن انہوں نے اچھا کام کیا ہے, انہوں نے مدد کی ہے, اور انہوں نے باقاعدہ اس شہر کے اندر بھیجا, فلسطین میں نہیں بھیجا جہاں جنگ ہو رہی ہے, باقاعدہ انہوں نے وہاں بھیجا. یہ اچھی بات ہے. جو چیز صحیح ہو وہ کوئی بھی کرے اس کو صحیح کہنا چاہیے, جو غلط ہو وہ کوئی بھی کرے تو غلط ہو. میرا بیٹا کرے غلط ہے تو غلط ہے, میں کروں تو غلط ہے تو غلط ہے, آپ کرے غلط ہے تو غلط ہے, آپ صحیح کرے تو صحیح ہے. اور کوئی غیر